بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين: لا بماء تغير بكثرة الأوراق أو بالطبخ أو اعتصر من شجر أو ثمر أو غلب عليه غيره أجزاء، وبماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشرا في عشر فهو كالجاري، وهو ما يذهب بتبنة، فيتوضأ منه إن لم يرى أثره وهو طعم أو لون أو ريح. وموت ما لا دم له فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجسه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ احکام المیاہ میں ہم تین قسم کے پانیوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الماء المطلق، اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی کہ اس کے اندر تین قسم کے پانی شامل ہے، نازل من السماء، خارج من الارض، اور جاری علی سطح الارض۔ اور اس کے اندر ہم نے ایک اور اضافی پوائنٹ بھی پڑھ لیا تھا کل۔ پھر یہاں سے یہ جتنا حصہ میں نے سلیکٹ کیا ہے، ان سب کا تعلق دوسرے قسم کے پانی سے ہیں جس کو کہتے ہیں الماء المقید۔ اور اسی الماء المقید کے ذیل ذیل میں اس پانی کا بھی ذکر آ جائے گا جو ناپاک، جس کے اندر نجس اور ناپاک چیز گر جائے، لیکن بہرحال ساری تفصیل ہے الماء المقید کی۔ اور تیسری قسم کا جو پانی ہے وہ اس حصہ جو میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کے بعد والا شروع ہوگا، وہ ہے الماء المستعمل۔ تو پہلے دو لائن دیکھتے ہیں کہ لا بماء، لا بماء، لا کے بعد یا یتوضأ محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ لا یتوضأ بماء، ایسے پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا تغیر بکثرت الاوراق، جو بہت زیادہ پتوں کی وجہ سے متغیر ہو چکا ہو، او بالطبخ، یا پکانے کی وجہ سے چینج ہو چکا ہو، متغیر ہو چکا ہو، او اعتصر من شجر، یا اس پانی کو درخت سے نچوڑ لیا گیا ہو، او ثمر، یا کسی پھل سے نچوڑ لیا گیا ہو، او غلب علیہ غیرہ اجزاء، یا اس پانی کے اوپر دوسری چیز کا اجزاء کے اعتبار سے غلبہ ہو چکا ہو۔ یہ ہے ترجمہ۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماء المقید کس کو کہتے ہیں، تو انہی دو لائنوں سے ہمیں ماء المقید کا مفہوم سمجھ آ گیا۔ ٹھیک ہے، ماء المقید اس پانی کو کہتے ہیں جو اپنی اصلی خلقت پر باقی نہ رہے۔ آسان الفاظ میں، جو اپنی اصلی خلقت پر، اپنی اصلی پیدائش جس طرح اس کی تھی، اپنی اس اصل خلقت پر باقی نہ رہے، بلکہ اس کے اندر کوئی دوسری چیز اتنی زیادہ مکس ہو جائے کہ اس دوسری چیز کے اجزاء زیادہ ہو، یا اس پانی کو پکایا جائے یہاں تک کہ اس کا نام ہی چینج ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں الماء المقید۔ ایک بات، الماء المقید کی تعریف سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، پانی الماء المطلق جب تک ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن جب پانی مقید ہو جائے تو ماء مقید سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ پانی جب ماء المقید ہو جائے، یعنی اس کے اندر یہ جو مثالیں ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، وہ چیز دیگر چیزیں مکس ہو جائے جو پاک ہے، اگرچہ دیگر چیزیں پاک ہے لیکن ان دیگر چیزوں کا غلبہ ہو چکا، یا پانی کو کسی اور دیگر پاک چیز کے اندر پکا لیا گیا، تو پانی ایسی صورت میں مقید ہو گیا، اس لیے ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں تک یہ جتنا حصہ ابھی میں نے منتخب کیا ہے، اس حصے میں اگر آپ دیکھیں گے تو پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز نہیں گری، پاک چیز ہی گری ہے۔ پتے پکانا، درخت سے نکالنا، پھل سے نکالنا، کوئی اور پاک چیز کا اتنا زیادہ ہو جانا کہ اس کا اجزاء زیادہ، ساری پاک چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پانی مقید ہو گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب پانی مقید کب بنتا ہے، یہ بہت ایک تفصیلی ٹاپک ہے کہ پانی مقید کب بنتا ہے۔ اگر آپ بڑی کتابیں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب پانی کے اندر اس کی جو اصل طبیعت ہے نا، رقت اور سیلان، اس کا بہنا، سیلان اس کے اندر جو ہوتا ہے پتلا پن،
وہ جب تک برقرار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ رقت اور سیلان ختم ہو جائے گا تو بس پانی مقید ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں کریں گے۔ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، رقت اور سیلان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اوصاف کا اعتبار ہے۔ جب دیگر کوئی اور پاک چیز پانی کے اندر مکس ہو جائے اور اس دوسری چیز کے زیادہ اوصاف غالب ہو جائے تو اس صورت میں پانی کو مقید ہو جائے گا اور اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ اوصاف کا اعتبار ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ نہیں، غلبہ بالاجزاء کا اعتبار ہے، کہ جب کوئی اور چیز مکس ہو جائے اور اس چیز کے اجزاء زیادہ ہو، غالب ہو، تو ایسی صورت میں مائع مقید ہے، لہذا اس سے پانی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، اس وضو سے اس پانی سے وضو کرنا۔ تو مختلف اقوال آپ کو ملیں گے یہاں۔ صاحب کنز نے مختلف مثالیں صرف دی ہے، کثرت الاوراق، طبخ، یا درخت اور پھل سے نکالنا، یا اس پر کسی اور چیز کا غلبہ آ جانا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں یہاں، اور یہ سب تمام صورتوں میں وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو پہلے اس کے لیے نا ایک چھوٹا سا ضابطہ سمجھ لے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر جب کوئی پاک چیز مکس ہوتی ہے تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہے۔ خلاصتاً میں بتاتا ہوں وہ ضابطہ، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اذا بقي الماء على اصل خلقته ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به، کہ جب پانی اپنی اصلی خلقت پر برقرار ہو، اس کے اندر ایک بات آ گئی، اپنی اصلی خلقت پر برقرار ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اندر رقت اور سیلان موجود ہو۔ ولم یزل عنہ اسم الماء، اور اس سے پانی کا نام بھی زائل نہ ہوا ہو، مینز کہ اگر پانی کے اندر سیلان اور رقت تو موجود ہے لیکن نام اس کا پانی نہیں ہے، بلکہ نام اس کا لوبیا ہے، نام اس کا سالن ہے، نام اس کا جوس ہے۔ کچھ جوس میں بھی تو ہوتا ہے نا، جو آپ پھل سے جوس بنا لیں اس میں بھی تو سیلان ہوتا ہے، لیکن وہ نام پانی کا نہیں ہے۔ تو یہ دو بڑے اہم نکات ہیں اس قاعدے میں، کہ اذا بقی الماء على اصل خلقته، ایک تو اس میں سیلان اور رقت موجود ہو، پتلا پن، اور دوسرا اس کا نام بھی پانی والا ہو، اس کو پانی کہتے ہیں وہ لوگ، تو تب جاز الوضوء به۔ وان زال، اگر اس کا نام زائل ہو گیا، اس سے کوئی اور نام رکھ لیا آپ نے، پانی نہیں کہتے اس کو، یا اس کی پتلا پن اور اس کا جو سیلان ہے وہ ختم ہو گیا، تو سارا مقیدا لم یجز، ایسی صورت میں پانی مقید ہو جائے گا اور اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ اصول ہے، اس اصول کی تفریعات کو سمجھنے کے لیے خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پانی کے اندر جب کوئی پاک چیز ملتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ چیز جامد ہوگی یا مائع ہوگی۔ جامد ٹھوس، اور مائع مطلب بہنے والی چیز، دو صورتیں ہوگی، ہر ایک کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ اگر تو پانی کے اندر جو چیز پاک چیز مکس ہوئی ہے وہ جامد ہے تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ راجح یہ ہے کہ العبرۃ لبقاء الرقۃ والسیلان، ایسی صورت میں کس کا اعتبار ہے؟ رقت اور سیلان کا اعتبار ہے۔ اگر وہ جامد چیز ہلکی سی ملی ہے اور اس جامد چیز نے پانی کے رقت اور سیلان کو ختم نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر اس جامد چیز نے پانی کے رقت اور سیلان کو زائل کر دیا ہے، تو تھوڑا، اور اب پانی اس طرح نہیں، سیلان نہیں ہے اس طرح جس طرح پتلا پن اور سیلان پانی میں پہلے تھا، اس طرح نہیں ہے، موٹا ہو گیا، تھوڑا گاڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ تو جامد کا حکم ہو گیا۔ مائع، دوسری چیز، اگر پانی کے اندر کوئی بہنے والی اور مائع چیز مل جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی علماء نے دو صورتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چیز، اس چیز کے اوصاف پانی کے اوصاف کے مطابق ہے یا خلاف۔ اوصاف مینز رنگ، بو، ذائقہ، یہ کہ وہ جو مائع چیز پانی کے اندر ملی ہے اس چیز کا کہ یہ جو اوصاف ہے یہ پانی کے موافق ہے یا پانی کے خلاف۔ اگر پانی کے موافق ہے تو ایسی صورت میں قاعدہ چلے گا العبرۃ للغلبہ، العبرۃ للاجزاء، یا یوں کہہ سکتے ہیں العبرۃ لغلبۃ الاجزاء۔ اگر پانی کے اندر مائع چیز مل جائے اور اس مائع چیز کی جو صفات ہے وہ پانی کے موافق ہے، جیسے مائع مستعمل ہے نا، پاک پانی میں مائع مستعمل اگر مکس ہو جائے تو اس وقت تک اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں جب تک کہ مائع مستعمل کے اجزاء زیادہ نہ ہو، اگر زیادہ ہو گیا پھر نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں غلبہ اجزاء کا اعتبار ہے۔
اچھا، اور اگر پانی کے اندر جو مائع چیز ملی ہوئی ہے اگر اس کے اوصاف پانی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کے تمام اوصاف پانی کے خلاف ہے تو پھر ایسی صورت میں کثرت اوصاف کو بنیاد بنایا جائے گا. جیسے سرکہ، پانی میں اگر سرکہ مکس ہو گیا تو پھر دو تین میں سے دو اوصاف کا اعتبار ہوگا، رنگ، بو، ذائقہ. اگر سرکے کے دو اوصاف زیادہ ہو گئے، کلر یا بو اور ذائقہ، تین میں سے کوئی یہ دو، تو بس پھر وہ سرکہ ہے، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کثرت اوصاف کا. اور اگر کچھ صفات میں خلاف ہے، جیسے دودھ ہوتا ہے، دودھ میں ذائقہ اور کلر ہے، صرف بو تو شاید نہیں ہوتی اتنی زیادہ مختلف. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر انہی اوصاف کا اعتبار ہے جو خلاف ہے ایک دوسرے کے. مطلب اگر پانی کے اوپر دودھ کا اوصاف زیادہ ہو گئے، دونوں کلر اور اس کا ذائقہ یا کلر، اس کا بو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا اعتبار ہوگا. تو بہرحال اگر مائع چیز ہے اور اس کے صفات پانی کے خلاف ہے تو کثرت اوصاف کا اعتبار ہے، اصل اصول یہی ہے. اور اگر مطابق ہے تو پھر کثرت اجزاء کا اعتبار ہے. یہی وہ راجح خلاصہ ہے جو عموماً علماء ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چھوٹی سی بات آخری، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے ہم. وہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ پانی کے اندر کسی چیز کو مبالغہ فی تنظیف کے لیے مکس کرنے سے پانی مقید نہیں بنے گا. جیسے صابن ہے یا پانی کے اندر آپ نے شیمپو ڈال دیا، ٹھیک ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ مبالغہ فی تنظیف، تاکہ بدن زیادہ صاف، اچھی طرح سے صاف ہو جائے. تو اس سے پانی مقید نہیں سمجھا جائے گا. اوکے، اگرچہ کلر بھی چینج ہو جائے، اگرچہ ذائقہ بھی چینج ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، اگرچہ بو بھی چینج ہو جائے، لیکن جہاں مبالغہ فی تنظیف، مبالغہ فی تنظیف کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکی مقصد ہو، اور پاکی میں کثرت مقصد ہو کہ زیادہ اچھے طریقے سے پاکی حاصل ہو جائے. تو مبالغہ فی تنظیف مقصد ہو تو وہاں وہ اس سے پانی مقید نہیں بنے گا. یا پرانے زمانے میں پتے وغیرہ یوز کیا جاتے تھے. تو بہرحال یہ ہے تفصیل اس دو لائن کی. اوکے ہو گیا. اب آ جائیے نیچے یہاں سے. وہ بما ان، اس کا عطف بھی پیچھے لا بما ان سے ہے. اور ایسے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے، دائمن، جو ٹھہرا ہوا ہو، فیہ نجسن، اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر جائے، ناپاک چیز ہو اس میں. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک تو سمپل ہے کہ اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی ناپاک چیز گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھہرا ہوا پانی، کھڑا پانی، بشرطیے کہ وہ مائع کثیر نہ ہو. وہ آگے آ رہا ہے مائع کثیر. ان لم یکن عشرن فی عشرن، اگر وہ ٹھہرا ہوا پانی 10 در 10 نہ ہو، یعنی 10 بائی 10 نہ ہو، تو تب اس کے اندر نجاست گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. اس کا الٹ کیا نکلے گا، اپوزٹ میننگ کیا نکلے گی اس کی، کہ اگر وہ 10 بائی 10 ہے، اگر وہ 10 بائی 10 ہے اور اس میں نجاست گر جائے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ مائع کثیر ہو جائے گا. اور ماء الکثیر جو ہے وہ کس کی طرح ہے؟ ماء الکثیر وہ ماء جاری کی طرح ہے. تو یہی کہہ رہے فہوا کل جاری، جو 10 بائی 10 ہو وہ جاری پانی کی طرح ہے. اور جاری پانی کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے، وہ ہوا ما یذهب بطبنۃ، جاری پانی وہ ہے جو تنکے کو بہا کر لے جائے، مطلب ایسے چل رہا ہو، آپ اگر اس میں تنکے ونکے ساتھ لے جائے تو وہ ماء جاری ہے. لہذا پوائنٹ سمجھ آیا کہ مائع قلیل ہو، یعنی 10 بائی 10 سے کم ہو، اس میں نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر 10 بائی 10 ہو تو وہ مائع جاری کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ 10 بائی 10 مائع کثیر ہے اور مائع کثیر مائع جاری کے حکم میں ہے، جاری پانی کے حکم میں ہے. اور جاری پانی جو ہے، جاری پانی کی تعریف یہ ہو گئی جو تنکے کو بہا کر لے جائے، اور جاری پانی کا حکم یہ ہے کہ اس سے وضو اس وقت تک وضو کیا جائے گا جب تک کہ اس کے اندر گرے ہوئے نجاست کا اثر نظر نہ آئے. یہ جو اثر وہ ہے نا، یہ ضمیر یہ نجس کی طرف راجع ہے. اوکے، اس کی طرف. ٹھیک ہے، کہ اگر اس نجاست کا اثر نظر نہ آتا ہو تو اس وقت تک اس سے وضو کیا جائے گا. اور وہ اثر کیا ہے؟ یا تو ذائقہ، یا کلر، یا بو. یہ ہے ماء جاری کا حکم. اب یہاں ان دو لائنوں میں
جو چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہی کہ ایک تو کہ یہ کہ ماء قلیل کا حکم تو ہم سمجھ گئے کہ اگر ٹھہرا ہوا کم پانی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی نجاست گرے گی تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں، یہ ناپاک ہو گیا ایک۔ دوسری بات، اگر ماء کثیر ہے، ماء کثیر کا مطلب زیادہ پانی ہے، اس کے اندر نجاست گرے گی تو اس سے وہ اور ماء جاری سیم حکم میں ہے، ماء کثیر اور ماء جاری۔ ماء کثیر کی تعریف میں بتاتا ہوں، دونوں کا حکم کیا ہے ماء کثیر اور ماء جاری کا، کہ اس میں جو نجاست گر جائے اس وقت تک اس سے وضو کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے اندر تین اوصاف میں سے کسی ایک وصف کا نظر نہ آئے۔ نجاست کا اثرات، نجاست کے جو تین اثرات ہوتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک اثر نظر آ جائے گا تو بس پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، ماء کثیر اور ماء جاری۔ اب ماء کثیر کیا ہے؟ یہ یہاں صاحب کنز نے اس کی مقدار بتائی ہے 10/10، 10/10، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جس کو لوگ ماء کثیر سمجھے، زیادہ پانی سمجھے، اس میں مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے، اوکے، اس میں مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے، بس لوگ اس کو ماء کثیر سمجھتے ہو تو وہ ماء کثیر ہے ورنہ نہیں۔ اب عوام کو اگر آپ یہ بات بتائیں گے وہ تو مزید کنفیوز ہو جائیں گے، بھائی ہر آدمی کہیں گے کیسے، مجھے کیا پتا کثیر کیا ہوتا ہے قلیل کیا ہوتا ہے، اور مجھے کیا پتا کہ کثرت اور قلت کا مدار کیا ہے، وہ مزید کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پھر علماء نے کیا کیا، عوام کی آسانی کے لیے دو تین تعریفات کر دی ماء کثیر کی۔ زیادہ مشہور یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ بھائی جو 10/10 ہو، یعنی اتنا زیادہ پانی ہے جو گز کے حساب سے 10/10 ہو، ٹھیک ہے، اور مکمل مجموعہ اس کا تقریباً 40 بنتا ہو تو اس کو وہ ماء کثیر کے حکم میں ہے۔ اور کچھ علماء نے ایک اور بھی بتایا، اس کی تعریف کی، وہ یہ کہ اتنا زیادہ ٹھہرا ہوا پانی ہے کہ اگر آپ اس کے ایک کونے کو حرکت دے دے تو اس حوض یا وہ جو جگہ پانی کی ہے اس کا دوسری طرف کا کنارہ حرکت نہ کرے، یعنی ایک طرف کے کنارے کو حرکت دینے سے دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے پانی کا تو وہ ماء کثیر ہے۔ تو بہرحال اپنے اس کے مطابق اس کو لیا جا سکتا ہے عوام کی سہولت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو حنفیہ کا اوپینین ہے۔ شافعیہ کا اوپینین آپ کو معلوم ہے، مشہور ہے، کلتین کا، وہ کہتے ہیں جب تک 2 مٹکے ہوں تو اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوگا، 2 مٹکوں سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا، 2 مٹکوں کی مقدار ان سے منقول نہیں ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ جہاں تک حنفیہ کی کتابیں ہیں ان میں ان کے 2 قلتین کا مقدار معلوم نہیں ہے، شاید انہوں نے اپنی کتابوں میں تفصیل لکھی ہو۔ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ بھائی پانی قلیل ہو یا کثیر ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب تک کہ اوصاف میں سے کوئی ایک وصف چینج نہیں ہوگا تو بس وہ پانی پاک ہے، یہ مالکیہ کی رائے ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے یہاں تک اس کے پوائنٹ کا۔ اور جہاں تک جاری ہے نا، ماء جاری، اس کی تعریف تو یہ آ گئی نا، ما یذهب بطبنة، حالانکہ یہ بھی عوام کی سہولت کے لیے ہے، ورنہ اصلاً جو ہے وہ ہے ما يعده الناس جاریا، جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ جس کو لوگ جاری سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ تو چلتا ہوا پانی ہے، جاری پانی ہے، ورنہ تو علماء نے اس کی اور بھی بہت ساری تعریفات کی ہے۔ ایک تو یہی کہ ما یذهب بطبنة، اور دوسری یہ بھی تعریف کی ہے کہ ما لا يستعمل مکررا، مطلب جو تکرار کے ساتھ استعمال نہ ہو، مطلب آپ نے ہاتھ ڈالا، پانی لیا اور اس کو استعمال کیا، دوبارہ جب آپ ہاتھ ڈالو گے تو اس جگہ پر وہ سابقہ پانی موجود نہ ہو، جا چکا ہو، دوسرا پانی ہو، تکرار کے ساتھ پانی استعمال نہ ہو تو وہ جاری پانی ہے۔ تو بہرحال عوام کی سہولت کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ ما یذهب بطبنة۔ تو ماء جاری کا حکم آپ کے سامنے آ گیا ہے، ماء جاری اور ماء کثیر کا حکم کہ ایک طرف اگر نجاست گر جائے تو دوسری طرف اچھا، اور یہ بھی کچھ علماء نے احتیاطاً یہ بھی لکھا ہے کہ ماء جاری اور ماء کثیر کے ایک طرف کہ میں اگر نجاست گر جائے تو اس سے تو وضو کر سکتے ہیں نا، جب تک کہ طعم، لون اور ریح چینج نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی علماء نے احتیاطاً لکھا ہے کہ جس سائڈ پہ گری ہے نا نجاست، جس سائڈ پہ، اس سائڈ سے وضو نہ کرے، دوسری سائڈ سے جا کے کرے، ورنہ جواز اور عدم جواز میں علماء نے کوئی وہ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس سائڈ سے نہ کرے، جا کے جو دوسری سائڈ، ورنہ تو مفتیٰ بھی یہ قول یہی ہے، اوکے، کہ جس جانب میں نجاست نظر آ رہی ہے اس جانب سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں تقوی کی بات کر رہا ہوں۔ اب آگے آ جائیے، وَمَوْتُ مَا لَا دَمَ فِيهِ، کہتے ہیں ما لا دم لہو، کہتے ہیں ایسی چیز کا مر جانا پانی میں جس چیز کے اندر خون نہ ہو۔ کون سا خون؟ بہتا ہوا خون، ورنہ تو کچھ نہ کچھ خون تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے، بہتا ہوا خون نہ ہو،
जैसे कल बक, बक कहते हैं पिस्सू को, जो नहीं होते छोटे छोटे बारीक बारीक पिस्सू। वज़ुबाब मक्खी, वज़्ज़ंबूर भीड़, वो काटती नहीं है, भीड़ मतलब खतरनाक चीज होती है। अकरब बिच्छू, इसी के अंदर सांप को भी शामिल किया उलमा ने। ठीक है, लेकिन ये सारे पानी, अकरब बिच्छू भी पानी वाला जो पानी के बाहर न रह सकता हो। और सांप का भी यही लिखा है कि सांप भी खुश्की वाला सांप नहीं, बल्कि पानी वाला सांप। वह समक मछली, वह जफ्ता मेंढक, मेंढक की भी दो किस्में हैं आजकल। ओके, उर्दू फतावा में आप देखेंगे तो यही नजर आएगा। खुश्की का मेंढक मर जाए तो उससे पानी नापाक हो जाएगा, उसका वही हुक्म है जो आगे हम पढ़ेंगे कि हैवान गिर जाए या वो, तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो वो यहाँ पानी वाले मेंढक की बात हो रही है जो बाहर न ठहर सकता हो पानी के बाहर। वह सरतान केकड़ा, केकड़ा जानते हैं ना, वो ला युनज्जिसुहु, तो अगर इस तरह की चीज पानी के अंदर गिर जाए तो इससे पानी नापाक नहीं होता। अब इसमें ना शायद समक, समक के अलावा बाकी तमाम चीजों में इमाम शाफी के इख्तिलाफ है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि ठीक है भाई, समक के मर जाने से तो कोई पानी नापाक नहीं होगा, लेकिन बाकी ये तमाम चीजें जितनी भी है ना, इनको वो हशरातुल अर्ज को वो नजस समझते हैं, और जब नजस है लिहाजा इनके पानी में मरने से पानी नापाक हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, असलन तो ये चीज नजस नहीं है, असल चीज तो वो तो दमी मसफू है, और दमी मसफू इनके अंदर है ही नहीं, लिहाजा पानी जो है वो इनकी वजह से नापाक नहीं होगा। हो गया ये पॉइंट। अब आ जाइए दूसरी किस्म की तरफ, नहीं दूसरी नहीं, तीसरी किस्म की तरफ। अलमाउल मुस्तअमल लिकुर्बतिन औ रफ़अ हदथिन इज़ा इस्तक़र्र फ़ी मकानिन ज़ाहिरुन ला मुतahhirun। एक ही जुमले में साहिब कंज ने तीन इख्तिलाफात का को बयान कर दिया कि माए मुस्तामल वो पानी, अलमा वो पानी, अल मुस्तामल जिसको इस्तेमाल किया गया हो, लिकुर्बतिन किस चीज के लिए, कुर्बत के लिए यानी सवाब के लिए, और रफ़ हदसिन या हदस को दूर करने के लिए। हदस कहते हैं बेवजू होना या गुस्ल के बगैर होना, वो हालत है ना, उस हालत को हदस कहते हैं। तो उस हालत को दूर करने के लिए या कुर्बत सवाब के लिए वो माए मुस्तामल। जब इज़ा इस्तक़र्र फी मकान, जब वो जाके ठहर जाए किसी मकान में, फिर ताहिरुन वो पाक है, और ला मुताहिरुन लेकिन पाक करने वाला नहीं है। असल में ना माए मुस्तामल के हवाले से तीन वैसे तो बहुत सारी तफसीलात है, लेकिन तीन बातें ज़हन में रख लें। पहली बात तो ये कि बिमा यसीर मुस्तामलन, यानी माए मुस्तामल को माए मुस्तामल कब कहेंगे, उसका सबब क्या है, सबब इस्तेमाल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में इमाम साहब और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का ओपिनियन यही है जो यहाँ जिक्र किया गया है कि मुस्तामल लिकुर्बा और रफ़ हदस, दोनों में से किसी एक काम के लिए इस्तेमाल हुआ तो वो माय मुस्तामल हो जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ कुर्बत वाले, जो अलमाउल मुस्तामल लिकुर्बा, सिर्फ वो जो कुर्बत वाला है ना वो माय मुस्तामल है, रफ़ हदस वाला माय मुस्तामल नहीं है, वो सिर्फ अलावा जो कुर्बा वाले को माय मुस्तामल कहते हैं। ये एक इख्तिलाफ हो गया। और राजे जो है आपको पता है शेखैन की राय है, यहाँ पर भी उसी को लिया गया है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो मुसन्निफ ने यहाँ से जिक्र कर दिया, ये देखिए, इज़ा इस्तक़र्र फ़ी मकानिन, ये है कि मता यसीरु मुस्तामलन, पानी मुस्तामल ठीक है इस्तेमाल से हो जाता है, लेकिन कब, जैसे ही आज़ा से हट जाए या जब आज़ा से गिर कर जाके ठहर जाए किसी जगह है। तो इस सिलसिले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि जैसे ही उज़्व पर और बॉडी के पार्ट पर यूज कर लिया आपने पानी, जैसे ही उज़्व से अलग हो गया बस वो मुस्तामल हो गया। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, इज़ा इस्तक़र्र फ़ी मकान वाहिद, जब किसी जगह में जाके वो सारा पानी जमा हो जाए तो उस वक्त जो है वो पानी मुस्तामल होगा। अब इस सिलसिले में आप पढ़ेंगे तो इफ्ता के मुताबिक फतवा इमाम साहब के कौल पर है, लेकिन कुछ मुतून में ज़रूरत की वजह से साहिबैन की राय को इख्तियार किया गया है, जैसे साहिब कंज ने साहिबैन की राय को इख्तियार किया है। आखिरी बात, ताहिरुन ला मुताहिरुन, यहाँ से हुक्म क्या है माए मुस्तामल का। तो इस सिलसिले में इमाम मालिक और इमाम शाफी का एक कौल वगैरह तो ये है कि ये पाक करने वाला है, यानी ऐसे पानी से अगर कोई वुजू या गुस्ल करता है तो हो जाएगा। ठीक है, पाक भी है, ताहिर भी है और मुताहिर भी है। और इमाम जुफर रहमतुल्लाह अलैह उमूमन क़ियास से काम लेते हैं, तो वो फरमाते हैं कि भाई देखा जाएगा कि अगर इस पानी को कुर्बत के लिए इस्तेमाल किया गया है तो फिर तो ये पाक करने वाला है।
مطہر ہے. لیکن اگر اس پانی کو رفع حدث کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو پھر یہ مطہر نہیں ہے. ایسی صورت میں اس کو یہ استعمال نہیں کیا جائے گا. سمجھا؟ قربت کے لیے تو ٹھیک ہے مطہر ہے، اور رفع حدث کے لیے ہے تو مطہر نہیں ہے. لیکن جو یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ صاحب امام ابو یوسف نہیں، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ بھئی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. جبکہ شیخین کی رائے یہ ہے کہ ناپاک ہے، نجس، میں مستعمل نجس ہے. اور فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے جو سے یہاں ذکر کیا گیا ہے. ظاہر روایہ بھی یہی ہے اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ پاک بھی ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. بہرحال یہ خلاصہ. اب آگے آ جائیے یہ کہ مسئلۃ البیری جحتن. جحتن بعض لوگ اس کو جحتن پڑھتے ہیں، لیکن شیخ سعید بغداش کی تحقیق کے مطابق یہ لفظ جحتن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ کنویں کا مسئلہ جحت ہے. یہ مسئلہ جحت بڑا مشہور مسئلہ ہے، اور اس میں تین جو حروف ہے ان سے اشارہ ہے تین اوپینین کی طرف. جیم سے اشارہ ہے، یہ جو جیم ہے شروع میں، جیم سے اشارہ ہے نجس کی طرف. ہا سے اشارہ ہے حال کی طرف کہ بھئی جس حال میں ہے اسی حال میں رہے گا. اور طوا سے اشارہ ہے طاہر کی طرف کہ پاک ہو جائے گا. جیم سے نجس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے. ہا سے حال برقرار، اسی حالت پر برقرار، امام ابو یوسف کی رائے. اور طوا سے طاہر امام محمد کی رائے کہ پاک ہو جائے گا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جنبی ہے، ایک آدمی ہے وہ کیا ہے؟ جنبی ہے، ناپاک آدمی. ٹھیک ہے، اور اس نے کسی کنویں میں جا کے چھلانگ لگا لی، چھلانگ لگا کے نکل آیا. ٹھیک ہے، لڑک پڑک کے تیر کر باہر نکل آیا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں نجس، دونوں ناپاک ہو گئے، کنواں بھی ناپاک ہو گیا، آدمی بھی ناپاک ہو گیا. آگے سمجھ میں؟ حال، ہا سے حال کی طرف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے فرماتے ہیں کہ بھائی دونوں اپنے حال پر رہیں گے. یہ آدمی اپنے حال پر رہے گا کہ ناپاک رہے گا، اور کنواں اپنے حال پر رہے گا یعنی کہ پاک رہے گا جس طرح پہلے پاک تھا. سمجھا؟ اور امامی محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قول جو ہے وہ طاہر کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی آدمی بھی پاک ہو جائے گا اور یہ جو کنواں ہے وہ بھی پاک ہوگا. سمجھا؟ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہے، بہت سارے دلائل ہے. اصلاً کہ بھائی بدن کے اوپر تو جو پانی جاری نہ ہو اس کو باقاعدہ بہانا ضروری ہے غسل کے لیے. یہاں بہانا نہیں پایا گیا تو کیسے پاک ہو گیا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ اصلاً جو ہے کوئی نیت انٹینشن ضروری نہیں ہے پاکی کے لیے، بس بدن پر پانی کا بہنا کافی ہے اور وہ ہو گیا تو بس کافی ہے. لیکن بہرحال اور اکثر علماء نے ضرورت کی وجہ سے، اگر کوئی احتیاطاً لیتا ہے دوسری رائے تو الگ بات ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے امام محمد کی رائے کو اختیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے شاید حاشیے میں بھی لکھا ہے، ہاں یہ دیکھیں، جیم سے نجس اور ہا سے حال اور طا سے طاہر. اب آگے آ جائیے، یہ اصول ہے، آخری اصول، اس کے بعد پھر کنویں کے احکام شروع ہو جائیں گے. کہتے ہیں کل اہاب دبغ فقد طہورا، کہ ہر وہ چمڑا جس کو دباغت دی جائے وہ پاک ہے سوائے خنزیر اور انسان کے جلد کے. ٹھیک ہے، دباغت جانتے ہیں نا، دوبیغہ دباغت سے ہے، دباغت کو انگلش میں شاید ٹیننگ کہتے ہیں، ٹیننگ. ہاں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ما یمتنع النتن والفساد، یعنی چمڑے کے ساتھ کچھ بھی ایسا کر لینا، دھوپ میں خشک کر کے، آگ پہ جلا کے، کیمیکل ڈال کے، کسی بھی طریقے سے ایسا کام کر لینا جس سے اس چمڑے کی چکناہٹ بھی ختم ہو جائے اور اس کی جو نجاست اور ناپاکی ہے وہ بھی اس سے سائڈ پہ مطلب ختم ہو جائے. چکناہٹ اور اس کی جو یا بدبو، چکناہٹ اور بدبو اس کی ختم کر لینا، خواہ دھوپ سے ہو، کیمیکل سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو. آج کل اس کے نئے نئے طریقے آئے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے پرانے زمانے میں اس طرح کرتے تھے ہمارے گاؤں میں عید کے موقع پر لوگ کہ چمڑے کے اوپر نا نمک لگا دیتے تھے اور اس کو دھوپ میں رکھتے تھے شاید ایک ہفتہ یا 5 دن کے لیے، تو اس کی دباغت ہو جاتی تھی. اس کے بعد پھر اس چمڑے سے چارپائیاں بناتے تھے اور وہ بہت ساری چیزیں بناتے تھے. تو بہرحال سوائے دو کے، خنزیر اور آدمی. خنزیر آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر واضح الفاظ میں کہا گیا ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس وجہ سے وہ تو نجاست کی وجہ سے ناپاک ہو سکتے ہیں. اور آدمی کرامت کی وجہ سے، کیونکہ انسان
کہ جو چمڑا ہے وہ کرامت کی وجہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ناپاک ہوگا، مطلب یہاں یہ کہ اس کو اس طور پہ پاک کرنا کہ اس کو استعمال کیا جائے، یہ درست نہیں ہے، استعمال درست نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے تو دونوں کے اندر علت اور وجہ جو ہے وہ الگ الگ ہے، ایک کے اندر نجاست العینی اور دوسرے کے اندر کرامت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کتے کو بھی شامل کیا ہے، وہ کتے کو نجس العین سمجھتے ہیں، حنفی کے یہاں اس میں کتا شامل نہیں ہے۔ وشعر الانسان والمیتۃ وعظمهما طاہران، ٹھیک ہے، انسان کے بال اور مردار کے بال اور ان کی ہڈیاں طاہران، یہ دونوں پاک ہیں۔ یہاں نا ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، اصول یہ ہے کہ ما لا تحلہ الحیات فہو طاہر، طاہر کہا ہے، اوکے، یہاں حلال نہیں بولا، یہ بات ذہن میں رکھے۔ آج کل جیلیٹن بن رہا ہے ان چیزوں سے، تو جیلیٹن کا خارجی استعمال اگر ان چیزوں سے خارجی استعمال کے لیے بنتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر چاکلیٹ وغیرہ میں جیلیٹن اس طرح آ گیا، میتا کا وہ ہو گیا، تو وہ تو حلال نہیں ہے، حلال تو وہ تو حلال تو ہوتا ہے زکات شریعہ سے، ذبح شریع سے، اور اس کا حلال ہونا ہو، میت نہ ہو، بہرحال حلال الگ چیز ہے، طاہر الگ چیز ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، طاہر کہا ہے، اور دوسرا وہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ما لا تحلہ الحیات فهو طاہر، کہ باڈی میں ہر وہ حصہ یا جز جس میں حیات نہیں ہوتی، جس میں زندگی سرایت نہیں کرتی، وہ پاک ہے۔ جیسے بال، بالوں کے اندر کوئی حیات نہیں ہوتی، کٹ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، ناخن ہو گئے، ناخن کے اندر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ہڈیاں، ٹھیک ہے، کہ جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر بھی حیات نہیں ہے، تاہم کچھ چیزیں ایسی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ آج کل کی جدید طبی تحقیقات کے مطابق کچھ کچھ چیزوں میں آراء علماء کی بدل رہی ہے، کچھ کچھ، ٹھیک ہے۔ اب اس بارے میں اس دن میں تحقیق کر رہا تھا، میں ایک مقالہ لکھ رہا ہوں کہ فتوے میں جدید طبی تحقیقات کے اثرات، تو اس میں ایک پوائنٹ نہیں سمجھ آیا کہ کچھ علماء جو جدید طبی تحقیقات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہڈی کے اندر بھی حیات ہے، بورن میں لائف موجود ہے، حیات موجود ہے، تو جب موجود ہے تو اب کیا کریں؟ فقہا نے تو لکھا تھا کہ بھائی ہڈیوں میں کوئی حیات نہیں ہوتی، اور جس چیز میں حیات نہ ہو وہ طاہر ہے، لہذا ہڈیاں طاہر ہے۔ تو اس مسئلے پر دوبارہ از غور و فکر ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر اس کا حکم بدل جائے گا۔ جیسے آپ نہیں دیکھتے کہ پرانے زمانے میں قدیم فقہا نے لکھا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ کان سے حلق تک یا دماغ تک راستہ موجود ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ آیا کہ نو، کان کے اندر ایسا پردہ موجود ہے جس کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو وہ نہیں پہنچتی دوائی حلق یا دماغ تک، تو علماء نے فتویٰ دے دیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو کیا اب اس پہ کوئی فتویٰ تو نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھ لے، تو اصول ہے کہ ما لا تحل کل ما لا تحلہ الحیات فهو طاہر، ٹھیک ہے۔ اور اب ہڈی، قدیم طب کے مطابق، قدیم طب کی آراء کے مطابق ہڈی میں بھی زندگی نہیں تھی تو ان کو طاہر قرار دیا، جدید طب بدل چکی ہے، اب اس پہ غور کیا جا رہا ہے، بہرحال دیکھتے ہیں کوئی اس پہ فتویٰ دیتا ہے، ہم تو طالب علم ہیں، دیکھتے ہیں، کیونکہ بڑے حضرات اگر اس کو دیکھ لیں۔ اوکے ہو گیا، اب آگے آ جائیے، احکام الآبار، کنووں کے احکام۔ کنووں کے احکام کے لیے نا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دو باتیں ذکر کی ہیں مصنف نے۔ نمبر ایک، وقوع النجاست فی البئر، وقوع النجاست فی البئر، یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کی تفصیلات ہے، اور یہ جو آگے نجمہ آ رہا ہے، نجمہ، اس کو نجمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوسری بات شروع ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وقوع الحیوان فی البئر، یا موت الحیوان فی البئر، ٹھیک ہے۔ تو پہلا والا ہے وقوع النجاسہ۔ وقوع النجاسہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ وَتُنْزَحُ الْبِئْرُ بِوُقُوعِ النَّجَسِ لَا بِبَعْرَتَيْ إِبِلٍ وَغَنَمٍ وَخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ایک اصول آ رہا ہے، پھر اس کو سائڈ پہ کر دیں، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ناپاکی گرنے کی وجہ سے کنویں کو نکالا جائے گا، کنویں کو نہیں نکالا جائے گا، کنویں کے پانی کو نکالا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے، کہ کنویں کے پانی کو نکالا جائے گا اگر اس میں کوئی نجاست چیز، نجس چیز جو ہے وہ گرتی ہے تو۔ اسی طرح دوسری چیز کیا ہے کہ
لا، لیکن نہیں نکالا جائے گا ببعرتي ابل، اونٹ یا بکری کی دو مینگنیاں، ببعرتي تسنیہ تبارتين نہیں، ٹھیک ہے، دو مینگنیاں گرنے سے. اوکے، وخرء حمام وعصفور، یہ الگ ہے. اوکے، اس کا عطف بعر پر نہیں ہے. خرء حمام کا عطف بعر پر نہیں ہے. تو اونٹ اور بکری کے دو مینگنیاں اور کبوتر اور چڑیا کی بیٹ، یہ اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا، یہ نکالنا ضروری نہیں ہے. دو باتیں یہاں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اچھا، دو باتیں یہاں ذہن میں رکھ لے. ایک تو یہ کہ یہ جو کہا ہے کہ اونٹ یا بکری کی دو مینگنیاں، یہ دو مینگنیوں کا کیوں کہا؟ علماء نے لکھا کہ دو مینگنیاں کا مطلب ہے قلیل. اگر کم مقدار میں گر جائے، جس طرح ہمارے یہاں بولتے ہیں نا ایک دو مینگنیاں گر جائے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. زیادہ گر جائے تو وہ پھر نجس ہو جائے گا. اب اس لیے کثرت اور قلت کا اعتبار اسی طرح رائے مبتلا بھی ہی پر ہے، لیکن یہاں صرف عوام کی سمجھانے کے لیے، اور یہ بھی ضرورتاً استحساناً ہے، ورنہ تو ایک مینگنی گرنے سے بھی کنواں ناپاک ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ جو ہے یہ الگ ہے کہ کبوتر اور چڑیا کا بیٹ جو ہے وہ پاک ہے مطلقاً. ضرورتاً علماء نے اس کو مطلقاً پاک قرار دیا ہے، یہ بالکل ناپاک نہیں ہے سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپینین کے. حنفیہ کے ہاں یہ بالکل پاک نہیں ہے، کپڑوں پر لگ بھی جائے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. اور تو مسجدوں میں پڑے ہوتا ہے، انسان کے کمر پہ کبھی لگ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ اس میں مقدار درہم کا مقدار اور ہتھیلی کی گہرائی کو نہیں دیکھا جاتا، وہ مطلقاً پاک ہے. اوکے، جو پرندہ اڑتے ہوئے بیٹ کرتا ہو اس پرندہ اور ہو بھی حلال،